نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. انتہائی قابل احترام بزرگوں، بہت پیارے پیارے دوستوں، سلسلہ عظیمیہ کے چمکتے ستاروں اور بہت دور دراز سے آنے والے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں اور ہمارا تعلق ان ہستیوں سے ہے جن کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت حاصل ہے، حضور کی قربت حاصل ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام ان کو اپنے خصوصی روحانی علوم سے نوازتے ہیں. حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شہنشاہ یافت اقلیم ہیں، تاج الاولیاء ہیں، اتنا کچھ ہے کہ ہم اس ہستی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے خصوصی علوم کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی خصوصی نوازیں کر رکھی ہے. ابھی ہمارے دوستوں نے آپ کے سامنے ان کے حالات زندگی، ان کی کشف و کرامات اور ان کی تعلیمات پہ بات کی. تاج الدین بابا جیسی ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ہزاروں سالوں میں قدرت ایک ہستی کو اس طرح کی پیدا کرتی ہے. یہ لوگ حقیقی معنوں میں اللہ کے نائب اور خلیفہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اس کائنات کو مسخر کر دیا ہے اور جو بندہ اللہ کا نائب اور خلیفہ بن جاتا ہے تو اس کائنات میں اس کا حکم بھی چلتا ہے. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور حضور نبی کریم کی ذات میں سنا کر دیا. ہم لوگ آج انہیں کا یہ دن منا رہے ہیں. یہ دن منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری ان لوگوں سے ایک نسبت قائم ہو جائے، ان لوگوں کی ہمیں قربت مل جائے اور ان کی تربیت ہمیں حاصل ہو جائے. کیونکہ جب تک انسان اولیاء کرام سے تربیت حاصل نہیں کرتا، وہ چاہے کتنی ہی باتیں کر لے، نمازیں ادا کرے، تہجدیں ادا کرے، روزے رکھے، چلے کاٹے، کتنے حج کر رہے، عمرے کر رہے، اگر ان کی تربیت
حاصل نہ ہو تو وہ بندہ بالکل صفر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک اور اس کائنات کے رموز جو ہیں، تخلیقی قوانین جو فارمولے ہیں، وہ انسان ان لوگوں کی قربت، ان کی تربیت کے بغیر حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ ہم تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اگر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے انتہائی قریب اور ایسی ہستی جن کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ان کی کوئی بھی درخواست، کوئی بھی اپلیکیشن حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں اگر جاتی ہے تو کبھی انہوں نے اس کو رد نہیں کیا۔ یہ ان ہستیوں کی اللہ سے قربت، حضور سے محبت، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے مقرب بنتے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ فرشتوں کو بھی حکم دے دیتے ہیں کہ یہ کام کر دو، فرشتے باقاعدہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس وہ علوم ہوتے ہیں کہ جو عام بندہ بشر سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، ان کے پیر و مرشد سید محمد عظیم بخشیہ المرحوم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی ایک خاص تاج الدین بابا سے نسبت حاصل ہے، ان کی قربت حاصل ہے، اور ہمارے سلسلہ عظیمیہ پہ ان کے فیوز و برکات جاری و ساری ہیں۔ یہ ہمارے یقین ہے کہ جس جگہ تاج الدین بابا کو یاد کیا جاتا ہے ان جگہوں پہ ان کی نظر کرم ہوتی ہے۔ یہ خیال نہ کریں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ لوگ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتے ہیں، ایک ایک وقت میں ہزاروں جگہ پہ یہ موجود ہوتے ہیں۔ ان کے اتنے جسم ہوتے ہیں کہ انسان کو گر نہیں سکتا، یہ روح کے ہر پرت سے کام لینا جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی روح کا عرفان حاصل کر رکھا ہوتا ہے، یہ اللہ کے عارف ہوتے ہیں، اور جو بندہ ان سے اٹیچ ہو جاتا ہے اس کو بھی یہ راہ حق دکھاتے ہیں، صراط مستقیم دکھاتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام و اکرام فرمائے ہیں اس طرح عام بندے اللہ کی قربت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی علوم حاصل کریں، اور ان کا شمار بھی اللہ کے محبوب بندوں اور اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں ہو جائے۔ جیسے یہاں بتایا گیا کہ فرماتے میں 1.25 لاکھ ولی اللہ بناؤں گا، یہ ایک استعارہ ہے۔ جو ولی اللہ لوگ ہیں یہ کوئی ایک جگہ یا کسی ایک دنیا میں مخصوص نہیں ہوتے، پتہ نہیں ہماری جیسی کتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں دنیا آباد ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں آج سیارے پہ دنیا آباد ہے، ہماری طرح کے انسان ہیں، اور یہ جو ولی اللہ لوگ ہیں اس کمائش کے، ان کا تصرف دوسرے سیاروں میں بھی چلتا ہے، جنات بھی ان کے پاس آتے ہیں، تعلیمات حاصل کرتے ہیں،
ایک بار مشرق کریم حضرت خواجہ شمس الدین صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ فرمانے لگے کہ اس وقت جو شہنشاہ افریت ہیں، جنات کے بادشاہ ہیں، وہ میرے پیر بھائی ہیں، یعنی وہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور قلندر بابا اولیاء کی تاج الدین بابا نے کئی سال تربیت کروائی۔ اور میرے مرشد بھی فرماتے ہیں کہ جتنا کام جنات کی دنیا میں سلسلہ دنیا کے لیے ہوا، یہاں اس کا اشر اشیر کے لیے شہنشاہ افریت جو ہے وہ بہت کام کر رہے ہیں، دیوانے ہیں قلندر بابا اولیاء کے۔ جب نام لیتے ہیں تو ان کے اوپر ایک مستی چھا جاتی ہے، چومتے ہیں۔ اور ہمارے سلسلے میں جنات کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے الحمدللہ کہ جتنے لوگ سلسلہ زندگی سے اٹیچ ہیں، یہ نہیں کہ صرف بیت ہی ہیں، نہیں، جو لوگ عقیدت بھی رکھتے ہیں، جو ہمارے مرشد سے عقیدت رکھتے ہیں، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں، بابا تاج الدین اکبری رحمۃ اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں یہ آسیب اور جنات نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی غلطی سے آتا بھی ہے تو باقاعدہ عالم اجنا، ان جنات کی جو دنیا ہے وہاں کی سکیورٹی اس بندے کو پکڑ کے وہیں لے جاتی ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، ہم کہیں بہت کم ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے صرف انسانوں پہ ہی حکومت نہیں کرتے، جنات پہ بھی حکومت کرتے ہیں، جنات بھی ان کے شاگرد ہیں۔ جس طرح ہم لوگ ان کے مریدین ہیں، اس طرح جنات بھی ان کے مریدین ہیں۔ آپ نے بہت ساری کتابوں میں بہت سارے واقعات، خاص طور پہ شاہ ولی اللہ